السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ باجوڑ میں پولیو سیکیورٹی پر تعینات پولیس ٹرک پر بم حملے میں 5 اہلکار شہید، 22 زخمی۔ پولیس اہلکار پولیو ڈیوٹی کے لیے جا رہے تھے کہ ان پر بم حملہ ہوا۔ زخمیوں میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ بھٹو کی سزائے موت میں سپریم کورٹ قصوروار ہے یا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر؟ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ مناسب ہے اس کیس کو عام انتخابات کے بعد سنا جائے۔ عدالت نے کیس کی سماعت فروری کے تیسرے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ لیول پلینگ فیلڈ کیس، الیکشن کمیشن مقدمات بھگتے یا انتخابات کروائے؟ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ بلے کے نشان کا کیس 10 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر۔ کاغذات نامزدگی فہمیدہ مرزا، ذوالفقار مرزا، ثروت قادری، اورنگزیب فاروقی کی اپیلیں مسترد۔ الیکشن ٹریبیونل نے کہا ہے کہ امیدواروں کے بلا جواز کاغذات مسترد کرنے پر آروز کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ بظاہر غیر ضروری معلومات کو بنیاد بنا کر امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے۔ ملک میں موسم شدید سرد، بالائی علاقوں میں بارش، برف باری سے معمولات زندگی متاثر۔ کراچی میں تیز ہوائیں چلنے کا امکان۔ ملک میں دھند کا راج برقرار، 12 پروازیں اڑان نہ بھر سکیں۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ خیبر پختونخوا کے شمالی ضلع باجوڑ میں پولیس ٹرک پر بم حملے میں 5 پولیس اہلکار جاں بحق اور 22 زخمی ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ خیبر پختونخوا کے شمالی ضلع باجوڑ میں پولیس ٹرک پر بم حملے میں 5 پولیس اہلکار جاں بحق اور 22 زخمی ہو گئے۔ تحصیل مامند کے علاقے بیلوٹ فرش میں پولیو سیکیورٹی کے لیے جانے والی پولیس ٹرک کے نزدیک دھماکہ ہوا۔ پولیس کے مطابق دھماکے میں 5 اہلکار جاں بحق اور 22 زخمی ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی افراد، سیکیورٹی فورسز اور امدادی اہلکار جائے وقوع پہنچ گئے اور زخمیوں اور لاشوں کو پرائیویٹ گاڑیوں میں اسپتال منتقل کیا۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا اور شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ ریسکیو 1122 کے مطابق زخمیوں میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے، جس کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ خار اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ دھماکے میں تمام شہید اور زخمی پولیس اہلکار ہیں جو پولیو ڈیوٹی کے لیے جا رہے تھے کہ ان پر حملہ ہوا۔ سپریم کورٹ نے ذوالفقار بھٹو کی سزائے موت کے خلاف صدارتی ریفرنس کی سماعت انتخابات کے انعقاد تک ملتوی کر دی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے ذوالفقار بھٹو کی سزائے موت کے خلاف صدارتی ریفرنس کی سماعت انتخابات کے انعقاد تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں الیکشن کیسز سمیت دیگر مقدمات زیر التوا ہیں، مناسب ہے اس کیس کو عام انتخابات کے بعد سنا جائے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ نے ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت کے خلاف ریفرنس پر سماعت کی۔ جسٹس مظہر نے کہا کہ اگر اس کیس میں عدالت نے کچھ کیا تو کیا ہر کیس میں کرنا ہوگا۔ چیف جسٹس کی ہدایت پر جسٹس نسیم علی شاہ کا ٹی وی انٹرویو کمرہ عدالت میں چلایا گیا۔ عدالت اس وقت ایک شخص کی عزت اور تاریخ کی درستی دیکھ رہی ہے۔ عدالت بہتر مثال قائم کرنا چاہتی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا، واحد نکتہ یہی ہے اس وقت عدلیہ آزاد نہیں تھی، ہم کیسے اس مشق میں پڑے کہ بینچ آزاد نہیں تھا۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ اس کیس میں ایک جج کی رائے کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بھٹو کیس میں بینچ کا تناسب ایسا تھا کہ ایک
जज की राय भी अहम है। एक जज के अक्सरियती वोट के तनासुब से एक शख्स को फांसी दी गई। वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि यूट्यूब से असल प्रोग्राम हटा दिया गया है। आप ऐसा करें, मुतालिका चैनल वाला डेटा कॉपी करा लें। आप सारे इंटरव्यू को देखकर मुतालिका हिस्सा हमें दे दें। हम अभी अदालती मुआविन मखदूम अली खान को सुन लेते हैं। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि यह फैसला इंसाफ से ज्यादती है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है या फिर प्रोसिक्यूशन और उस वक्त का मार्शल का एडमिनिस्ट्रेटर, रिपीट, या फिर प्रोसिक्यूशन और उस वक्त का मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि मेरी नज़र में हमें अपनी तारीख को दुरुस्त करना चाहिए। स्टिग्मा एक ख़ानदान पर नहीं लगा बल्कि इदारों पर भी लग चुका है। इस पर मखदूम खान ने कहा कि आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। बादअज़ा चीफ जस्टिस ने समाअत का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि रज़ा रब्बानी ने बताया कि सनम भुट्टो और आसिफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो जरदारी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जाहिद इब्राहिम फातिमा भुट्टो और जुल्फ़िकार जूनियर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। भुट्टो रेफरेंस केस की समाअत आम इंतखाबात के बाद होगी। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन केसेस समेत दीगर मुकदमात ज़ेरे इल्तिवा हैं। मुनासिब है इस केस को आम इंतखाबात के बाद सुने। बादअज़ा अदालत ने केस की समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी। लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पीटीआई के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि लगता है कि आप इंतखाबात का इल्तिवा चाहते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पीटीआई के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि लगता है कि आप इंतखाबात का इल्तिवा चाहते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक केस की समाअत की। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी शामिल थे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तफसीली रिपोर्ट जमा करवाई है। इस रिपोर्ट में कोई खामियां हैं तो अदालत को बताएं। लतीफ खोसा ने कहा कि पीटीआई के किसी फ्रंट लाइन उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हुए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आप अपने जवाब में खुद कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल्स ने आपको रिलीफ दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि पीटीआई क्या ये चाहती है कि 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएं? जो चाहते हैं वो बता दें। ये कानून की अदालत है, ज़बानी तकरीर से नहीं चल सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर होने की शरह 76.18% है। आप ये भी कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल ने आपके उम्मीदवारों की अपीलें भी मंजूर की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तो ज्यादातर कागजात नामजदगी मंजूर ही हुए हैं। चीफ जस्टिस ने इस पर लतीफ खोसा से कहा कि आप चाहते क्या हैं, फिर कह दें कि आपके 100% कागजात नामजदगी मंजूर होने चाहिए। ये कोर्ट ऑफ लॉ है। लतीफ खोसा ने कहा कि हमें अभी तक जलसा करने की इजाज़त नहीं मिल रही। लतीफ खोसा का कहना था कि शाह महमूद कुरैशी के कागजात भी मुस्तरद हुए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आरोज को ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद ना करें। कोई जेन्युइन चीज बता दें जिसे हम देख लेते हैं। लतीफ खोसा ने कहा कि तहरीक इंसाफ के अलावा किसी और जमात के रहनुमा पर एमपीओ नहीं लगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके मुताबिक पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत सब जमातें आपके खिलाफ साजिश कर रही हैं। लतीफ खोसा ने कहा कि हमारे पल्ले के निशान की वापसी के लिए दरख्वास्त मुकर्रर ही नहीं हुई। लतीफ खोसा ने चीफ जस्टिस से मुकालमे में कहा कि मेरे मुंशी से सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेजात छीनी गई। इस वाक़े का आपको भी इल्म है। कराची में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सदर सरवत एजाज कादरी और पाकिस्तान राह हक पार्टी के उम्मीदवार मौलाना औरंगजेब फारूकी के कागजात नामजदगी मुस्तरद करते हुए मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों की रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ अपीलें मंजूर कर लीं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ उम्मीदवारों की अपीलों पर समाअत जारी है। कराची में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सदर सरवत एजाज कादरी और पाकिस्तान राह हक पार्टी के उम्मीदवार मौलाना औरंगजेब फारूकी के कागजात नामजदगी मुस्तरद करते हुए मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों की रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सरबराह जस्टिस अदनान अल करीम मेमन ने रिटर्निंग अफसरान की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी किया। जस्टिस अदनान अल करीम मेमन ने रिमार्क्स दिए कि आहिस्ता आहिस्ता मामलात रिटर्निंग अफसरान की तरफ बढ़ रहे हैं। बिला जवाज उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने पर रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जस्टिस अदनान अल करीम मेमन ने रिमार्क्स दिए, बज़ाहिर गैर ज़रूरी मालूमात को बुनियाद बनाकर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। सिंध हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के रूबरू रिटर्निंग अफसरान की जानिब से उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के अपीलों की समाअत हुई।
جسٹس عدنان الکریم میمن نے الیکشن کمیشن کے نمائندے سے مکالمے میں کہا کہ کیا ریٹرننگ افسران کو پہلے تربیت نہیں دی گئی تھی؟ کیا الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسران کے خلاف کوئی کارروائی کی؟ بظاہر غیر ضروری معلومات کو بنیاد بنا کر امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے۔ ڈائریکٹر لا افسر نے موقف دیا کہ ریٹرننگ افسران کو 3 دن کی ٹریننگ دی گئی۔ اگر کوئی ریٹرننگ افسران غلط کام کرتا ہے تو الیکشن کمیشن اس کے خلاف کارروائی کا اختیار رکھتا ہے۔ الیکشن ٹریبیونل نے فہمیدہ مرزا، ذوالفقار مرزا، PS 108 سے پاکستان سنی تحریک کے صدر ثروت اعجاز قادری، PS 88 سے پاکستان راہ حق پارٹی کے امیدوار مولانا اورنگزیب فاروقی کی اپیلیں بھی مسترد کر دیں۔ دوسری جانب لاہور میں اپیلیٹ ٹریبیونل لاہور ہائی کورٹ نے RO کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے امیدوار ارسلان حفیظ، سہیل افضل میر، حافظ حامد رضوان، تحریک انصاف کے عمار علی جان، سردار ہارون احمد علی، NA 129 لاہور سے میاں اظہر کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے۔ ٹریبیونل نے عباد فاروق کی اپیل مسترد کرتے ہوئے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا ROs کا فیصلہ برقرار رکھا۔ الیکشن ٹریبیونل نے PS 85 سے آزاد امیدوار محسن نثار پنہور، PS 91 سے آزاد امیدوار آفتاب بقائی، PS 98 سے آزاد امیدوار محمد عرفان، NA 242 سے آزاد امیدوار انور ترین، NA 240 سے MQM کے امیدوار ارشد وہرا، PS 116 سے تحریک انصاف کی حسنہ ندیم، PS 116 سے تحریک انصاف کے امیدوار امجد خان، PS 118 سے تحریک انصاف کے امیدوار حسن زیب، PS 63 حیدرآباد سے تحریک انصاف کے امیدوار آرزو فیصل، PS 116 سے تحریک انصاف کے امیدوار عمران کی اپیل منظور کرتے ہوئے انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ PS 118 سے PTI کے امیدوار عبدالقیوم، PS 113 سے تحریک لبیک کے شہزاد حسین شاہ، PS 75 ٹھٹھہ سے مصطفیٰ امیر کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار ہے۔ مختلف مقامات پر بارش اور برف باری سے معمولات زندگی متاثر ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار ہے۔ مختلف مقامات پر بارش اور برف باری سے معمولات زندگی متاثر ہو گئے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ منگل سے کراچی میں سردی کی نئی لہر متوقع ہے۔ معمول سے تیز یخ بستہ ہوائیں چلنے کے سبب درجہ حرارت میں کمی کا امکان ہے۔ ملک میں دھند کا راج برقرار ہے، جس کے باعث آج بھی 12 پروازیں اڑان نہ بھر سکیں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں کڑاکے کی سردی سے شہری ٹھٹھرنے لگے۔ سرد ہوائیں چلنے سے موسم میں خنکی بڑھ گئی۔ درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں کو الرٹ کیا ہے کہ سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا، بارش کا کوئی امکان نہیں۔ ادھر بلوچستان کے بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری کے بعد پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ کوئٹہ، نصیر آباد، بولان، ڈیرہ بگٹی، قلات میں بارش جبکہ زیارت میں برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ کالام میں درجہ حرارت -5، چترال میں -3 اور دیر میں -2 ریکارڈ کیا گیا۔ پارا چنار، پشاور، مالم جبہ، وادی لیپا، نیلم ویلی سمیت بالائی علاقوں میں پارا نقطہ انجماد سے گر گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان کے بالائی پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے جبکہ صوبے کے دیگر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ موسم کا احوال بتانے والوں نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ ہفتے دھند اور سردی کی شدت میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک اور رات میں سرد رہنے جبکہ شہر بھر میں وقفے وقفے سے تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 12.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ شہر قائد میں کم سے کم درجہ حرارت 10 سے 12 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25 سے 27 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان بڑھنے کا امکان ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔